سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ خواتین میں تھائرائیڈ گلینڈ کے مسائل، مختلف مسائل کے بارے میں علامات آپ کی سماعت کے لیے پیش کی گئی۔ اب ایک اور علامت ہوتی ہے جسے استقرار حمل، یعنی کہ پریگننٹ ہونے کی صلاحیت میں دشواری۔ بعض دفعہ یہ مسائل بھی سامنے آتے ہیں۔ اگر آپ ایک طویل عرصے سے ماں بننے کے لیے کوشاں ہیں اور قسمت یاوری نہیں کر رہی، تو بہت ممکن ہے کہ اس کی وجہ ضرورت سے زیادہ یا ضرورت سے کم ایکٹیو تھائرائیڈ گلینڈ ہو۔ تھائرائیڈ یعنی کہ ہائپو تھائرائیڈزم میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، اور ہائپو تھائرائیڈزم میں بھی ہو سکتا ہے، اور ہائپر تھائرائیڈزم میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر استقرار یعنی کہ پریگننسی سیٹ نہیں ہو رہی، اس میں دشواری ہو رہی ہے، تو عموماً تھائرائیڈ کے مسائل اس کے پیچھے ہوتے ہیں، جس کی ڈائگنوسس، جس کی تشخیص پر توجہ دی جانی چاہیے۔ ہائپو اور ہائپر دونوں قسم کے تھائرائیڈزم کی خرابیاں بیضے یعنی کہ ایگ کی تیاری میں مداخلت کر سکتی ہیں، جس سے بانجھ پن کے مسائل یعنی کہ انفرٹیلیٹی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تھائرائیڈ کی خرابیوں میں حمل میں پیچیدگیاں بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ تو حمل یا پریگننٹ ہونے کے بعد بھی اگر تھائرائیڈ کے اندر مسائل ہیں تو ان کو نارمل رکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ نارمل نہیں ہوں گے، لیول کم زیادہ ہوگا، تو اس میں ایبارشن وغیرہ اور مسکریج وغیرہ کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے دونوں صورتوں میں اگر یہ تھائرائیڈ کے مسائل ہیں تو ان کی صحیح ڈائگنوسس کرا کے، ان کی صحیح ٹریٹمنٹ کرا کے ان مسائل کو حل کرنا چاہیے۔